الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار ہو جاؤ، بے شک یقیناً تحقیق کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کسی چیز کا غم ہے۔ یہاں چند باتیں بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمانے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے جب اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ کیا اور اپنے ولیوں کی شان بیان کی، تو شان اولیاء بیان کرنے سے پہلے اللہ نے اپنے بندوں کو باخبر کیا، متنبع کیا اور کہا کہ خبردار رہنا، یہ میرے محبوب بندوں کی بات ہے، یہ میرے ولیوں کی بات ہے، یہ اولیاء کا ذکر ہے، یہ ولیوں کا تذکرہ ہے، خبردار رہنا۔ حالانکہ اللہ نے جب اپنا ذکر کروایا اور اپنے ذکر کا حکم دیا، جب نماز کا حکم دیا، تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا الا اقیموا الصلاۃ، لفظ الا نہیں فرمایا۔ جب تلاوت قرآن کا حکم دیا تو لفظ الا سے باخبر نہیں کیا۔ جب روزے کا حکم دیا تو لفظ الا سے اپنے بندوں کو متنبع نہ کیا۔ جب حج اور طواف کا حکم دیا تو لفظ الا سے اپنے بندوں کو تنبیہ نہ کی۔ مگر دیکھے ولیوں کی شان کتنی بڑی شان ہے، ولیوں کی عظمت پر قربان جائے کہ جب اللہ نے قرآن پاک میں اپنے نیک بندے، اپنے اولیاء، اپنے محبوبوں کا تذکرہ فرمایا تو تذکرہ کرنے سے پہلے اپنے بندوں کو باخبر کر دیا، سبحان اللہ، اور کہا کہ لوگوں دیکھو یہ بہت بڑی بارگاہ ہے، میری بارگاہ میں اگر گستاخی ہوئی تو میں تو غفور ہوں، میں تو غفار ہوں، میں تو رحمان ہوں، میں تو رحیم ہوں، میں تو ستار ہوں۔ میری بارگاہ میں اگر غلطی ہوئی، گناہ ہوئے، خطائیں ہوئیں، تم توبہ کرو گے معافی مل جائے گی، استغفار پڑھو گے گناہ بخش دیے جائیں گے، کیونکہ اللہ کی شان ہے واللہ غفور الرحیم۔ اللہ کی شان ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کی شان بخشنا ہے، اللہ کی شان توبہ قبول کرنا ہے، اللہ کی شان رحمان ہے، اللہ کی شان رحیم ہے، تو اللہ بخشنے والا ہے، وہ بخش دے گا۔ لیکن اگر اللہ کے نیک بندوں کی شان میں گستاخی ہوئی، ولیوں کی شان میں اگر ذرہ برابر بھی غلطی اور گناہ ہوئے تو میں ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ تو اس لیے پیارے، یہ ہم صرف ولی کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف ولی کا تذکرہ نہیں کرنے آئے ہیں، ہم تو اس ولی کا تذکرہ کرنے آئے ہیں کہ جو ولی اللہ کا محبوب بھی ہے اور جو ولی مصطفیٰ کا حبیب بھی ہے، سبحان اللہ۔ ہم اس ولی کی بات کر رہے ہیں کہ جس ولی کی شان یہ ہے کہ جب ممبر شریف پر، بغداد کے ممبر پر بیٹھے تو اللہ اسے اجازت دے، اللہ اسے اجازت دے دے کہ اے عبد القادر جیلانی تو آج اعلان کر دے۔ کس بات کا اعلان کر دے؟ اس بات کا اعلان کر دے قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، اے اللہ کے ولیوں سنو، شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر غوث اعظم کو اللہ نے وہ پاور، وہ مقام عطا کیا ہے کہ اللہ نے اجازت دی ہے، اور اس کی اجازت سے میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ کون؟ کس ولی کی میں بات کر رہا ہوں؟ ہاں میں اس ولی کی بات کر رہا ہوں جو ولیوں کا سردار ہے، جو مقام غوثیت پر فائز ہے۔ میں کس ولی کی بات کر رہا ہوں؟ ہاں میں اس ولی کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے جسے پاور دیا، حکومت دی، طاقت دی، تو غوث اعظم کی حکومت جناتوں پر بھی ہے، غوث اعظم کی حکومت انسانوں پر بھی ہے، اور غوث اعظم کی حکومت فرشتوں پر بھی ہے۔ ہاں میں اس ولی کامل کی بات کر رہا ہوں، میں اس پیر لاسانی کی بات کر رہا ہوں، میں اس شہباز لامکانی کی بات کر رہا ہوں کہ جن کا نام لے اگر بندہ دل سے لے تو اس کی پریشانیاں ختم ہو جائے۔ ہاں میں اس غوث اعظم کی بات کر رہا ہوں کہ سرکار غوث اعظم کو اللہ نے وہ مقام اور وہ پاور عطا کیا ہے کہ سرکار غوث اعظم فرماتے کہ میرا نام ہر کوئی نہیں لے سکتا، میری بارگاہ میں ہر کوئی نیاز نہیں پیش کر سکتا، میرا کوئی ذکر نہیں کر سکتا جب تک کہ میری اجازت نہ ہو جائے۔ تو پیارے، بڑے پیر روشن ضمیر کا مقام بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سرکار بڑے پیر کا وصال مختلف روایتوں میں ہے۔ کسی نے آپ کے وصال کا قول 17 ربیع الثانی کیا ہے کہ سرکار بڑے پیر کی وفات، ان کا وصال 17 ربیع الثانی کو ہوئی، اور کسی نے 11 کا قول کیا ہے۔
لیکن جمہور اور جو صحیح قول ہے، جو راجح قول ہے، وہ 17 ہے. کیا ہے بولے؟ 17. لیکن سوال پیدا ہوا کہ سرکار بڑے پیر کی وفات کی تاریخ 17 ربیع الثانی ہے، پھر لوگ 11 کو کیوں یاد رکھتے ہیں؟ لوگ 11ویں کیوں کرتے ہیں؟ لوگ 11ویں میں لنگر کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ لوگ 11ویں کی نسبت سے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں نظر و نیاز کیوں پیش کرتے ہیں، جبکہ آپ کی مستند روایت کے مطابق آپ کی وفات کی تاریخ 17 ہے؟ ٹھیک ہے، 11ویں کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سرکار بڑے پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر اردو کی ہر میلاد مصطفیٰ کی نسبت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کی نسبت سے اردو کی ہر 12ویں کو لنگر کا اہتمام کرتے ہیں. لنگر بناتے. جب حضور کی ولادت کی تاریخ کا دن آتا تو اس تاریخ میں 12ویں شریف کے موقع پر ہر 12ویں، اردو کی ہر 12ویں میں آپ لنگر پکواتے اپنی خانقاہ میں، اور لنگر تقسیم فرماتے، خدا کے بندوں کو کھانا کھلاتے. اور یہ ادا اللہ اور اس کے رسول کو اتنا پسند آیا، صرف کھانا کھلانے والی ادا. سنیں، اسی لیے کھانا کھلایا کریں. اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ کھانا کھلاتے وقت یہ نہ دیکھیں کہ کون غریب ہے اور کون امیر ہے، بس یہ دیکھیں کہ کون اللہ کا بندہ ہے. کھانا کھلانا بہت بڑا عمل ہے. دیکھیں، سرکار بڑے پیر روشن ضمیر واقعی حسنی حسینی سید ہیں، امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کی والدہ امام حسین کی اولاد میں سے ہیں. بہت نیک ہیں، بہت پرہیزگار ہیں، بچپن سے ولی ہیں. وہ الحمدللہ پیدائشی ولی ہے. سرکار غوث اعظم ماں کے پیٹ سے ولی ہیں، بلکہ میں یوں کہوں کہ عالم ارواح میں ولی تھے. سرکار غوث اعظم کی بڑی شان ہے، بہت بڑی شان ہے. مگر یہ جو 11ویں ان کو ملی نا، یہ 12ویں کے بعد جو لوگ، جو دیوانے 11ویں مناتے ہیں اور 11ویں کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم 12ویں، ہر اردو کی 12ویں میں لنگر کرتے تھے، کھانا کھلاتے تھے. ایک حدیث ہے، بس اس واقعے کے تحت ایک حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسلام میں ای الاسلامی خیر، اسلام میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں، تطعم الطعام، اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا. اللہ کے بندوں کو بول دیجئے کھانا کھلانا. یہ اسلام میں سب سے بہترین عمل ہے. جب بھی کوئی بہت نیک کام انجام دینے جائیں، باہر کا مائک دیکھ لیجیے، تھوڑا باہر کا مائک بند کیوں ہے؟ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بنصلی علی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیک. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جب آپ کوئی اہم کام انجام دینے کا ارادہ رکھیں اور آپ چاہتے کہ وہ کام انجام کو پالے، تو آپ مختصر لنگر کا اہتمام کریں، اور جتنے ہیں غریبوں کو بلائیں، ہے نا، اپنے خاندان والوں کو بلا لیں، رشتہ داروں کو بلائیں اور کھانا کھلائیں. وہ کام پورا ہونا ہی ہونا ہے. تو سرکار بڑے پیر کی یہ ادا، کھانا کھلانے والی ادا، لنگر بانٹنے والی ادا اتنی پسند آئی، اللہ اس کے رسول کو اتنی پسند آئی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے میرا بیٹا عبد القادر جیلانی، دیکھنا تو نے میری 12ویں کا اہتمام کیا اور میری 12ویں میں لنگر کا اہتمام کیا اور میری امت کے لوگوں کو کھانا کھلایا. ایک وقت آئے گا کہ لوگ میری 12ویں سے جب فارغ ہو جائیں گے تو تیری 11ویں کا چرچا کریں گے انشاءاللہ. اسی لیے تو یہ جو انعام ہے یہ ایسے نہیں ملتا. اس کے لیے بہت ہی انسان کو جتن کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے انسان کو بہت آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، تبھی اس طرح کا انعام ملتا ہے. تو آج یقیناً غوث پاک کی 11ویں چرچے میں ہیں، اور آج الحمدللہ ہم سب خوش نصیبوں میں ہیں کہ اللہ نے ہم لوگوں کو ذکر غوث اعظم کی توفیق عطا فرمائی ہے. ورنہ بھائی ہم لوگوں کا جو نظریہ ہے اور عقیدہ ہے اور قرآنی نظریہ ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں ہلتا. اس پر آپ مطمئن ہیں؟ اس نظریے پر آپ مطمئن ہیں نا؟ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں ہلتا، تو اس کے حکم کے بغیر اتنی بڑی 11ویں کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے حکم کے بغیر اتنی بڑی 12ویں کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے حکم کے بغیر چھٹی شریف کیسے ہو سکتی ہے؟
اس کے حکم کے بغیر کوئی کسی ولی سے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ تو یقیناً اگر ہم اور آپ کسی ولی سے محبت کرتے ہیں یا کسی پیر کامل سے محبت کرتے ہیں یا اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں تو حقیقت میں اللہ نے ہمیں چن لیا ہے اور ہمیں اس لائق بنایا ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں سے محبت کر رہے ہیں، ورنہ اس کی مرضی کے خلاف واللہ بتا رہے بھائی میرا اللہ پہ یہ یقین اور ایمان ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف ایک پتہ نہیں ہلتا۔ تو آج جو ہم لوگ ذکر ولی کر رہے ہیں نا، یہ بھی اس کا حکم ہے، اور قرآن پاک میں ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ کہ بندو تم جو بھی چاہ لو ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ تو اللہ کی مشیت ہے کہ ہم سب ولیوں کا ذکر کریں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے ولیوں کا ذکر کیا، الا ان اولیاء اللہ۔ اب آئیں ولیوں کے ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ تو ایک واقعہ آپ سماعت کریں کہ سرکار غوث اعظم کے زمانے میں ان کا ایک مرید تھا جو ہر وقت ان کی صحبت میں بیٹھا رہتا تھا، ان کی محفل میں بیٹھتا، ان کی تقریر سنتا تھا۔ بڑے پیر بھی تقریر فرماتے تھے، اور وہ بھی ہم لوگوں کی طرح تقریر نہیں کرتے تھے۔ ہم لوگ تو میک کے ذریعے پتہ نہیں 1000 آدمی تک آواز پہنچے کہ نہ پہنچے، لیکن بڑے پیر کی شان سنیں گے بغیر میک کے۔ اس وقت تو میک تھا ہی نہیں نا، بغیر میک کے جب بڑے پیر تقریر فرماتے تھے تو 70,000 لوگ سنتے تھے۔ یہ بڑے پیر کی شان ہے، یہ شان ہے ان کی۔ 70,000 صرف انسانوں میں سنتے تھے، اور فرشتوں میں پتہ نہیں کتنے ہوتے تھے، اور جناتوں میں کتنے ہوتے تھے۔ اور یہ جو میں نے کہا نا کہ بڑے پیر کی حکومت انسانوں پر بھی ہے، جناتوں پر بھی، فرشتوں پر بھی ہے، اس پر دلیل میں رکھتا ہوں، بغیر دلیل کے بات نہیں کروں گا۔ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت جو اتنے بڑے عالم، انہوں نے لکھا ہے کہ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں للانس شیخ وللجن شیخ وللملائکۃ شیخ وانا شیخ الکل۔ سبحان اللہ۔ بڑے پیر فرماتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں فتاوی رضویہ میں، کہ بڑے پیر فرماتے کہ میں، سنیں، فرمایا کہ انسانوں کا بھی پیر ہے، جناتوں کا بھی، بولیے، پیر ہے، فرشتوں کا بھی پیر ہے، اور میں سب کا پیر ہوں۔ اسی لیے بڑے پیر پیرانے پیر ہیں، پیروں کے پیر ہیں۔ بڑے پیر کیا ہے بولے؟ پیروں کے۔ بڑے پیر کی شان یہ ہے، غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء۔ بڑے پیر کی شان سمجھے کہ غوث اعظم بڑے پیر کی شان تمام ولیوں میں ایسے ہی ہے کہ جیسے حضور کی شان تمام نبیوں میں ہے۔ حضور تمام نبیوں کے سردار، تمام نبیوں کے امام، اور بڑے پیر تمام ولیوں کے سردار۔ تو سرکار بڑے پیر کا ذکر اتنا آسان نہیں ہے، جسے چاہ لیں وہ ذکر کرنے بیٹھ جائے۔ تو ان کا مرید ان کے زمانے میں ہر محفل میں بیٹھتا تھا، صحبت میں بیٹھتا، تقریر سنتا، ان سے محبت کرتا۔ تو اس مرید کا ایک دوست انتقال کر جاتا ہے جو کبھی غوث اعظم کی صحبت میں نہیں بیٹھا۔ اس مرید کا جو دوست ہے کبھی غوث اعظم کی تقریر نہیں سنا، کبھی بڑے پیر غوث اعظم کی محفل میں نہیں بیٹھا، لیکن اس مرید کو اپنے دوست سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی، وہ دعوت دیتا تھا، وہ کہتا تھا آؤ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آؤ، تم ان سے فیض پاؤ، تم ان کی صحبت میں بیٹھو، تم ان کے علم سے مستفیض ہو، تم ان کے بیانات کو سنا کرو، آیا کرو۔ لیکن وہ نہیں آتا تھا، اس کا دوست، مرید کا جو دوست، وہ نہیں آتا تھا، نہیں سنتا تھا، اپنے دوست کی بات نہیں سنتا تھا۔ وہ مر گیا، اچانک سے اسے موت آ گئی۔ ویسے بھی ابھی جوان موت کتنی ہو رہی ہے، دیکھ رہے ہیں؟ اپنے محلے ہی میں دیکھ لیجئے کتنی جوانیں موت ہو رہی ہے، مگر پھر بھی جوان سدھرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ جوانوں اصلاح کرو، اپنے نفس کی اصلاح کرو، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں آج بھی وقت ہے، بیٹھو، ان سے فیض پاؤ، فائدہ حاصل کرو۔ سنیں، تو وہ دوست مر گیا، اس کا مر گیا۔ رات بھر وہ مرید، بڑے پیر کا مرید، غم میں سویا نہیں، اپنے دوست کی موت کے غم میں سویا نہیں، رات بھر روتا رہا، اپنے دوست کو یاد کرتا رہا، اس کی بہت ساری باتیں یاد آتی رہی۔ وہ جو ہے
سویا نہیں. صبح اٹھ کر بے چین بے قرار سرکار غوث اعظم کے دربار میں آ گیا. دوست ایسے ہی ہونا چاہیے, دوست ہو تو ایسا ہو. سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا. سرکار غوث اعظم نے کہا بیٹا تو بڑا مغموم نظر آ رہا ہے, بڑا محزون نظر آ رہا ہے, بڑا اداس نظر آ رہا ہے, بڑا مایوس نظر آ رہا ہے, کیا بات ہے بتا. کہا کہ حضور کل میرے ایک دوست کا انتقال ہو گیا اور مجھے اس بات کا غم کھائے جا رہا ہے کہ وہ کبھی آپ کی محفل میں نہیں آیا تھا, کبھی آپ کا ذکر نہیں کیا تھا, کبھی آپ کی صحبت میں نہیں بیٹھا تھا. پتہ نہیں وہ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا, روزہ بھی نہیں رکھتا تھا, پتہ نہیں قبر میں اس کا حال کیا ہو رہا ہوگا. میں اس بات کے غم میں سویا نہیں رات بھر. تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں سنیے, ایمان تازہ ہو جائے گا. اسی لیے نیک لوگوں کی صحبت ضرور اختیار کریں. یہ صحبت آپ کو یہاں بھی کام آئے گی, قبر میں بھی کام آئے گی, حشر میں بھی کام آئے گی. تو حضور غوث اعظم نے پوچھا اپنے مرید سے, یہ بتا کہ وہ کبھی ہماری خانقاہ سے گزرا ہے کہ نہیں؟ تو کہا کہ نہیں, کبھی نہیں. تو کہا کہ ہماری مسجد سے کبھی گزرا ہے یا نہیں؟ کہا نہیں, کبھی نہیں گزرا. تو ہمارے مدرسے سے؟ کہا نہیں, ہم تو اس کو بلاتے تھے لیکن وہ آتا نہیں تھا. تو پھر کہا ایک بات بتاؤ, سرکار غوث اعظم نے پوچھا ایک بات بتاؤ کہ کبھی تم نے, توجہ, کبھی تم نے میرا ذکر کیا تھا کہ نہیں؟ کبھی تم نے میرا ذکر کیا تھا کہ نہیں؟ لوگوں کو اس کو, کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں یہ سب کہانیاں سمجھ میں آ رہی ہوگی, لیکن واللہ بتا رہے ہیں مرنے کے بعد یہ ساری کہانی جنہیں سمجھ میں آتی وہ حقیقت سمجھیں گے. بھائی دنیا میں تو کچھ آدمی ایسے بھی ہیں کہ جو چیز نظر آتی ہے بس اسی پر ایمان رکھتے ہیں, روح کو نہیں مانتے, نور کو نہیں مانتے, لیکن مرنے کے بعد پھر ماننا ہی پڑے گا. کچھ لوگوں کو یہ کہانیاں لگ رہی ہیں, اللہ انہیں ہدایت دے. سنیں, سرکار غوث اعظم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کبھی میرا ذکر کیا تھا اپنے دوست کے سامنے؟ تو کہا کہ ہاں حضور, میں نے بارہا اسے آپ کی بارگاہ میں بلانے کی بہت عرضی لگائی اور اسے بہت ضد کرتا تھا. میں آپ کا ذکر کرتا تھا اس کے سامنے, آپ کا ذکر خیر کرتا تھا کہ آپ کا حلیہ ایسا ہے, آپ کے اخلاق ایسے ہیں, آپ کا کردار ایسا ہے, آپ حسنی حسینی سید ہیں, آل نبی ہیں, اولاد علی ہیں. اس پر مزید یہ ہے کہ آپ اپنے وقت کے مجدد ہیں, محدث ہیں, علامہ ہیں, بڑے مقرر ہیں. سرکار میں آپ کی بڑی تعریفیں کرتا تھا اس کے سامنے. تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا میرا ذکر سن کر تیرے دوست کا چہرہ کیسا معلوم ہوتا تھا؟ تو اس نے کہا کہ جب میں آپ کی تعریف کرتا, جب میں آپ کا ذکر کرتا تھا نا تو وہ خوش ہو جاتا تھا, وہ خوش ہو جاتا تھا. کہا کہ جا, یہی خوشی اس کے لیے نجات کا سبب بن گئی. پھر اسی رات جب وہ سویا نا تو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے. اور اس نے کہا کہ ایک بزرگ آئے اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی اور میرے لیے دعا کی, اللہ نے میرے سارے گناہ کو بخش دیا. وہ بزرگ کوئی اور نہ تھے بلکہ تو جس کی صحبت میں بیٹھتا تھا وہ غوث اعظم تھے. تو سرکار بڑے پیر روشن ضمیر, بڑی شان رکھتے ہیں. اللہ ہم سب کو ولیوں کا غلام بنائے. آمین ثم آمین. صدق دل سے پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.